داستان ایمان فروشوں کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسلام کے عظیم مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوئیں اتنی اور کسی دور میں نہیں۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈرز کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت کی افراط اور برتری کے باوجود شکست کھا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں خصوصاً مصر میں جس کی امارات اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی، جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی، دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور صلاح الدین ایوبی کے ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ تھا۔ یہی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اصل تاریخ ہے اور وہ ورادتیں جو ماضی کی لغزشوں اور غداریوں کو بے نقاب کرتی اور اگلی نسل کے لیے باعث عبرت اور مشعل راہ بنتی ہے۔ اس کہانی میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، سراغ رسانوں، تخریب کاروں، گوریلوں اور کمانڈو عسکریوں کے سنسنی خیز، ولولہ انگیز اور ڈرامائی تصادم، زمین دوز تعاقب اور فرار ملیں گے۔ یہ دراصل عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں ہیں جو آپ کو چونکا دیں گی، اور آپ کے اندر اگر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ برق اٹھے گا۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی آپ سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش و عریان اور مخرب اخلاقی کہانیوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ یہ کہانی سن کر آپ محسوس کریں گے کہ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ وہ اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافہ کے لیے رکا تو صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا،
میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس سنگی اور شرکوں کی امانت ہو۔ میری جان عصمت سلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کے رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جن کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی، اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازش اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلام دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زبردستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی، اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوجی کمانڈرز ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دست پناہ ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے کی خصوصیت مہارت حاصل رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی، جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کمانڈر تھا، اور صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے، اس میں اس کا اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور سے کام سے پہلے طعام پسند نہیں کریں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے کوبی اور ہیکل باڈی گارڈ ایٹ عمارت کے سامنے دور کھڑے ہوئے، جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ایوبی نے اس باڈی گارڈز کے کدوبت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں، جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بڑی ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے ہوئے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس اور باب اور شہنشاہوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی نے رستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے، اور وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیوں کا خون چوس رہی ہے، اور جانتے ہو کہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہو چشم، مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والوں کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تو تم نے کلمہ پڑھا
اور جن کا میں غلام بدام ہوں، میری جان فدا ہو اس حضور سلام پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر گندھا کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبونا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کی طرف اندر گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں لمبی میز رکھی ہوئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیا کیا کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی کھانے کو کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا ان لوگوں کو قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دے سکتے؟ کس طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو واسطائی کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر اور اس کے مطابق 2 ہمراہ آدمی تھے، اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم سے لیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اورش، ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں کہ اس 1000 فوج شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو، ناجی نے کہا۔ اس نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ اورش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا، آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ اور کچھ نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، ناجی نے کہا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاب بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نابین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے فوج کا یہاں ڈھانچہ مکمل بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ بھی حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اس طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا کہ وہ عام بھرتی شروع کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے ان سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اور اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی کارروائی کا ماہر تھا، اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ اڈھیر عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی کو بھی اپنائی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔
اس کا اپنا گروہ بھی تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اور اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا۔ اگر میں اپنے چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ حکم کمانڈر کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی سن چکا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومت حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج نادر کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج کا گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے، یہ فوج کی توقعات پر پوری اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا تھا اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا۔ بقیہ کہانی اگلی ویڈیو میں۔ Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.